بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الجن کا۔ مکی صورتوں کا سلسلہ ہے، جنات کا تذکرہ۔ یہ جنات پہلے مشرک تھے، اب اسلام قبول کر رہے ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور کچھ ذکر مشرکین مکہ کا بھی صورت میں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام، مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن حکیم کو سنا، تو ان جنات نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب یعنی بہت عمدہ قرآن سنا ہے۔ مفسرین کی ایک رائے یہ کہ سورہ احقاف کے آخر میں جنات تھے وہ الگ، وہ مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اب نبی علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یہ جنات الگ ہیں اور یہ مشرک تھے، اب ایمان لا رہے ہیں۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کیا کہتے ہیں جنات؟ وہ کہتے ہیں وہ رہنمائی کرتا ہے قرآن ہدایت کی طرف، پر بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ولم نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہمارے رب کی شان تو بلند تر ہے، اس سے نہیں بنایا کسی کو اپنی بیوی اور نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے کچھ بے وقوف اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑھا چڑھا کر باتیں کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے گمان کیا کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ جھوٹ نہیں کہیں گے۔ کچھ جنات کو بھی پریشانی کہ اچھا لوگ اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ انسان یعنی لوگ جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے جنات کو تکبر میں اور بڑھا دیا۔ وہی وادی کے جن کی پناہ لے رہے تو جن بھی سن کر پھول کر کپا ہو جاتا تھا، کیا یہ بات ہے مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو جنات کا تکبر اس طرح بڑھتا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں یعنی آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، کچھ مل جائے خبر۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، بس اب جو سنتا ہے یا سننا چاہتا ہے وہ وہاں اپنے لیے گھات لگایا ہوا شعلہ پاتا ہے، مارا جاتا ہے ستاروں کو، جنات کو، اور وحی کی حفاظت، یہ تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں آیا ان کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ ان کے لیے فرمایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یہ سب جنات کہہ رہے ہیں، جنات کی تقریر جاری ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں، ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راہوں پر تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے گمان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وَلَمْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور اس کو ہرگز بھاگ کر ہم ہرا نہیں سکتے۔ اب ان جنات کو سمجھ آ گئی ہے بات۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا۔ تو جنات میں بھی ہماری طرح اچھے اور برے لوگ ہیں، جنات کے لیے بھی رہنمائی کا سامان، اور ایک اصولی بات ہے کہ جو انسانوں میں پیغمبر آئے وہی جنات کے لیے ہوتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جنات کے لیے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، احادیث مبارکہ میں تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ گناہ گار ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَادًا، پس جو اسلام لایا تو وہی ہیں جنہوں نے بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے گناہ گار تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اب مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، یہ جنات کا بیان مکمل ہوا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے۔
قحط بھی آیا مکے والوں پر، اللہ تعالیٰ بارش بھی برسانے پر قادر ہے، اللہ فرما رہے صحیح راہ پر آؤ، ہم بارش بھی برسا دیں گے، وافر مقدار میں پانی بھی دیں گے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ اللہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور مسجد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، اور یہ کہ جب ایک بندہ اللہ کا یعنی نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر، جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اس کی بندگی کرے، تو قریب تھا کہ مشرکین ہجوم کر کے آ جاتے، یعنی حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے، حتیٰ کہ آپ حالت سجدہ میں تھے، اونٹ کی اوجڑی بھی آپ کے جسم اتھر پر لا کر ڈالی گئی، کبھی آپ کے گلے مبارک کے اندر چادر ڈال کر بھینچنے کی کوشش کی گئی، یہ سب مخالفتیں کی ہیں مشرکین مکہ نے، اور بہرحال پھر اس کے بعد ان کے اوپر پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کی آئی، خاص طور پر بدر کا واقعہ کہ 70 مشرک قتل بھی ہوئے تھے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اسی کی عبادت کروں گا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کل اختیار اللہ کے پاس۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، بے شک مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی، اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ حضور تو اللہ کے چنے ہوئے سب سے بڑھ کر چنے ہوئے بندے ہیں، ہمارے لیے رہنمائی ہو رہی، پناہ کہاں ملے گی؟ اللہ کے ہاں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ قدر کی رات کی دعا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر میرا تو کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور پیغام پہنچا دینا۔ مراد ایک اہم نقطہ یہ ہے، یہ پیغام پہنچانا میرا فرض ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اس سے بچانے والا کون؟ یہ کام ہے جو میں نے کرنا، یہ امت کو تعلیم ہو رہی ہے، امت یہ کام کرے گی تو اللہ کی رحمت میں ہوگی انشاءاللہ، اور کفار کو بھی بتا دیا کہ نافرمانی پر اڑے رہو گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی ہے، وہ بیان آگے ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ انہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے تو ان قریب وہ جان لیں گے کس کا مددگار کمزور ترین ہے اور تعداد میں کمتر ہے۔ ان کو گھمنڈ تھا ہماری تعداد زیادہ، مشرکین کے سردار، اور ہمارے جتھے بڑے ہیں، اللہ فرمانے خوب ان کو پتہ چل جائے گا ان قریب کون کمزور ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی اور اپنے مددگاروں کے اعتبار سے بھی۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، میں نہیں جانتا آیا قریب ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت مقرر فرما دی ہے، یعنی کب آئے گا عذاب وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، واللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ ہاں، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جسے وہ پسند فرماتا رسولوں میں سے، رسولوں کو اللہ نے عطا فرمایا اور سب سے بڑھ کر عطا فرمایا نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو بے شک اللہ اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتوں کو چلا دیتا ہے تاکہ وحی کی حفاظت کا معاملہ رہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کہ یقیناً ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغاموں کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر شے کو اللہ نے گنتی میں شمار کر رکھا ہے۔ پیغام پہنچانے والے رسولوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے، اور جن تک پہنچ رہا ہے، کون مان رہا ہے کون نہیں، کوئی انکار کر رہا ہے کوئی قبول کر رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے شمار کر کے رکھا ہوا ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، اس کی ابتدا میں قیام اللیل تہجد کی نماز کی طرف اشارہ، اس کی ابتدائی 10 آیات میں قرب الہی کا ایک ایکشن ایجنڈا ہے، اقلاع عمل جو عطا ہو رہا ہے، اور آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نافرمانوں کا تذکرہ کیا، قیامت کا ذکر بھی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک رائے کہ اس کی ابتدائی چند آیات یہ اول دور کی تیسری وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل،
اے کپڑوں میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ مشہور واقعہ پہلی وحی کا نزول اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور تشریف لائے. آپ نے فرمایا زملونی مجھے کچھ اڑا دو، دثرونی مجھے کچھ اڑا دو. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند کہ اللہ نے اسی انداز سے پکارا یا ایھا المزمل، اور اگلی صورت یا ایھا المدثر. یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا نصف حصہ یہ اس میں سے تھوڑا کم کر لیں، وہ 1/3 ہو جائے گا. او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، وہ 2/3 ہو جائے گا. ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے قرآن حکیم کی تلاوت فرمائیے. یہ قیام اللیل پورا سال پوری زندگی اللہ کے رسول نے اس کا معمول اختیار کیا. کم از کم 1/3 رات حضور کا معمول، آدھی رات اور 2/3 رات، اور آخری عشرہ ماہ رمضان کا پوری رات حضور کے قیام کا معاملہ رہتا. امت کے لیے آسانی، وہ آگے ذکر ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. مقصود کیا ہے؟ تلاوت قرآن. ترتیل کیا ہے؟ ٹھہر کر، سمجھ کر، تأثر لے کر، ہاں رک کر قرآن پاک کی تلاوت. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر قریب ایک بھاری کلام ڈالیں گے. بہت بھاری ذمہ داری، کلام مبین قرآن حکیم، اور اس کو پہنچانے کی جو ذمہ داری، دعوت کی، تبلیغ کی بھاری ذمہ داری کا معاملہ. اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے سپورٹ اور قوت کہاں سے ملے گی؟ قیام اللیل میں اللہ سے لو لگانا، تہجد کی نماز میں اللہ سے لو لگانا. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خاصا کچھ کنٹرول کرنے والا ہے اور زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ کے اعتبار سے. نفس اپنی منوانا چاہتا ہے، یہ رات کو اٹھنا، نیند کو چھوڑنا، بستر کو چھوڑنا، رب کی خاطر اٹھنا، یہ نفس کے کنٹرول کیے جانے کے لیے بہت مجرب ہے. اور کیا ہے؟ درست ہے، زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ میں. اس وقت اور کچھ نہیں ہوتا، بندہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو صحیح انداز سے اللہ سے کلام ہو سکے گا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مصروفیت ہے. حضور کی مصروفیت کیا تھی؟ تجارت تو چل رہی تھی، 40 سال کے بعد تجارت نہیں چلی. دن میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے، دن میں وہ محنتیں ہیں، رات میں رب سے راز و نیاز کی باتیں ہیں. سورہ انشراح کے آخر میں بھی بات آئے گی انشاءاللہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اس ایک رب کی طرف ہو جائیے. اللہ اکبر. باقی معاملات نمٹانے مگر وہی وہ ہو. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. مطلوب، مقصود، محبوب سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے، باقی سب نیچے اس کی ذاتوں پر. اللہ اکبر. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو کارساز بنائیے. حضور نے تو اسی کو بنایا، ہمیں رہنمائی ہو رہی ہے. سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے، نفع نقصان کا کل مالک اور مختار ماننا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اللہ یہ توکل ہم سب کو عطا فرمائے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں نبی اس پر صبر کیجئے اور عمدہ طریقے سے ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے علیحدہ ہو جائیے. ان کی مخالفت پر صبر کیجئے. کنارہ کشی کیا ہے؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور علیحدگی اختیار کر لیجئے. یہ 10 آیات میں بہت قیمتی ہدایات تہجد کے حوالے سے، رب سے لو لگانے کے اعتبار سے، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنے کے اعتبار سے، اور دعوت دین کے کام کے ساتھ رات میں رب سے رابطہ کرنے کے اعتبار سے صبر کا مظاہرہ کرنا، بہت قیمتی ہدایات. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب نافرمانوں کے بیان کے تعلق سے بیان آ رہا ہے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. مراد اللہ فرما رہے میں خود ان سے نمٹ لوں گا. اللہ اکبر. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے ہاں عذاب ہے اور دہکتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا، کانٹے دار جھاڑیاں، ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں. اور عذاب دردناک. اللہ اکبر. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودوں کی طرح ہو جائیں گے. اللہ اکبر. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھیجا ایک رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر گواہی دینے والے رسول ہیں. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، بس فرعون نے رسول علیہ السلام کی بات نہ مانی بلکہ نافرمانی کی. اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. اگلے الفاظ بڑے ہلا دینے والے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اللہ اکبر. ایک بچے کو بڑھاپا آتے آتے برسوں لگتے نا دنیا میں،
قیامت کی ہولناکی کہ اس وقت اگر ایک بچہ بھی پیدا ہوگا تو فوراً بوڑھا ہو جائے گا، وہ اس قدر سخت دن ہے۔ اللہ فرما رہے کیسے بچو گے اس دن تم جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اگلی آیت ایک آیت ہے، طویل آیت ہے، اور اکثر مفسرین کا فرمان ہے یہ آیت مدنی دور میں نازل ہوئی، کیونکہ بعض احکامات ایسے اس آیت کریمہ میں جن کا ظہور اور نزول مدنی دور میں ہوا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتے ہیں کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات اور کبھی اس کا تہائی حصہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں سے جماعت بھی، مراد صحابہ کرام۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات دن کے اندازے کو مقرر فرماتا ہے، یہ نظام اس کا طے کردہ۔ علم ان لم تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے علم میں تھا کہ تم ہرگز نبھا نہیں سکو گے اے لوگو، تو اللہ نے تم پر عنایت فرما دی، اب قرآن کریم سے جس قدر آسانی سے ہو جائے پڑھ لو۔ 1/3 رات بھی نہ ہو سکے، جتنا ممکن ہو جائے چند رکعتیں رات کے قیام میں کھڑے ہو جاؤ، سہولت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر لو، یہ تخفیف کا معاملہ آ گیا۔ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله، اللہ کے علم ہے کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کوئی روزی تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کریں گے، تو یہ معاملات تو آئیں گے مصروفیات کے، یہ مجبوریوں کے۔ فقرؤوا ما تيسر من، بس اس قرآن کریم سے جس قدر ہو سکے تلاوت کر لو، جتنا بن پڑے اتنا۔ تہجد کی نماز کا اہتمام اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو، حسن نیت کے ساتھ حلال میں سے خرچ کرو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے ہاں بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھ نہ لینا، تب بھی اللہ سے استغفار کا اہتمام کرنا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے، اور اس کی بھی ابتدائی تقریباً 7 آیات، یہ اولین دور کی چوتھی وحی بتایا گیا، نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کا مشن بیان ہوا، مجرمین کا تذکرہ ہے، اور کل کے انجاموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ وضاحت پہلے آ چکی ہے کپڑوں میں لپٹنا۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور حضور پھر 23 سال کھڑے ہی رہے ہیں، کوئی آرام نہیں، اللہ کے دین کی دعوت کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے حضور کھڑے رہے ہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی آرام نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ صرف اللہ اکبر کہنا کافی نہیں، حضور نے طائف میں کھڑے ہو کر دکھایا، بدر میں کھڑے ہو کر دکھایا، اپنا خون اطہر طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں بہا کر دکھایا، اپنے صحابہ کے لاشیں اٹھا کر دکھایا، اور فاقے برداشت کر کے پیٹوں پر پتھر باندھ کر، اور 23 برس کے دوران میں 259 صحابہ کی جانیں پیش کر کے کھڑے ہو کر دکھایا، اور اللہ کی بڑائی بالفعل قائم کر کے دکھائی ہے۔ آج اس کی ذمہ داری، اس کی محنت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے۔ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم، عقیدے کی ناپاکی سے دور رہو، باطن کی ناپاکی سے دور رہو، ظاہر کی ناپاکی سے دور رہو، کردار کی ناپاکی سے دور رہو۔ نظام کی سطح پر شرک ہو رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کی ناپاکی ہے، یہ ساری ناپاکی سے دور رہا جائے، انقلابی تصور رکھیں طہارت کا۔ وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی غرض سے احسان نہ کیجیے۔ اس کا ایک اور ترجمہ بڑا پیارا ہے، فیاضانہ، فیاضی کے ساتھ احسان کیجیے، کوئی مجھے کچھ دے گا تو میں دوں گا، نہ، فیاضی کے ساتھ احسان کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیجیے۔ یہ مستقل درس ہے مکی دور کا، صبر اور صبر ہی صبر۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ایک دن ہوگا بڑا ہی دشوار، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔
ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی علیہ السلام آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. اکثر مفسرین کی رائے ہے ولید بن مغیرہ جو سردار تھا مشرکین کا، اس کا تذکرہ. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے مال کثیر بھی دیا. وبنین شہودا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اسے ہر طرح کا سامان مہیا کرا. خوب مال و دولت مل رکھا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یطمع ان ازید، پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اور زیادہ میں اسے دوں. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالفت کرنے والا ہے. سأرہقہ صعودا، اب اسے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا. ایک اور ترجمانی سخت مشقت سے اس کو گزاروں گا. اللہ فرما رہا ہے انہ فکر وقدر، بے شک اس سے سوچا اور اس نے کچھ اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے اس نے کیا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور اس نے تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا کہ یہ تو ایک صرف جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے جو پچھلوں سے نقل کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے. یہ کچھ قریب آیا تھا، نبی علیہ السلام کی بات سنی تھی اس نے، کچھ مائل بھی ہوا، مگر قریش کے افراد کے سمجھانے پر تیرا بھلا ہم کر لیں گے، تو ہماری بات مان. ان کے چکر میں پڑھ کر یہ حق سے دور ہوا، پھر کہنا کہ یہ تو جادو ہے. معاذ اللہ. یہ کہہ کر اس نے انکار کیا نبی علیہ السلام کی رسالت کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے سقر میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے؟ مراد جہنم کی آگ. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. سورہ اعلیٰ میں پڑھیں گے نہ جیے گا بندہ نہ وہاں پر مرے گا. لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلس دینے والی ہے. علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں. یہ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جہنم پر 19 ہیں، اور اس تعداد کو اللہ نے آزمائش بنا دیا. آگے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور دوزخ کے داروغہ ہم نے صرف فرشتے ہی مقرر کیے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی جو کافر ہوئے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو جائے، اور وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب عطا کی گئی. اور اہل ایمان، کتاب عطا کی گئی مراد اہل کتاب ہیں، وہ شک نہ کریں. والمؤمنون، اور نہ ایمان والے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے نفاق کی، اور کافر یہ کہیں کہ اس کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو خود اللہ ہی کے سوا. وَمَا هِيَ الا ذکر للبشر، اور یہ نہیں ہے مگر لوگوں کے لیے ایک نصیحت کا معاملہ. اب یہ تعداد اہل کتاب کی کتابوں میں بھی تھی 19 کی، تاکہ ان کو بھی کلیئر ہو جائے. ایمان والے تو ہر آیت پہ نزول پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور کافروں کے لیے آزمائش کی بات ہو گئی. مشرکین نے مذاق بھی اڑایا. کسی نے کہا کہ ایک بڑے نے کہا کہ اچھا 17 کو میں نمٹ لوں گا، باقی کو تم دیکھ لینا. معاذ اللہ. تو یہ نزول جو ہوتا ہے ان آیات کا، یہ لوگوں کے لیے امتحان. زقوم کا درخت امتحان، معراج کا واقعہ امتحان. یہاں قرآن بتا رہا ہے 19 کی تعداد کا مقرر کر دیا جانا امتحان. ایمان والے کہتے ہیں رب نے جو نازل فرمایا برحق نازل فرمایا ہے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، مراد لوگوں کے یہ آخرت کا جھٹلانا، یہ تو غلط طرز عمل ہے. قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر جائے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ ایک بڑی آفت ہے، مراد جہنم کی آگ. نذیر للبشر، لوگوں کے لیے ڈراوے کا باعث ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے یا پیچھے رہے، جو چاہے خیر میں آگے بڑھے، جو چاہے خیر میں پیچھے ہو جائے. اللہ نے امتحان کے لیے تمہیں پیدا کیا. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. مراد یہ جان پھنسی ہوئی ہے، نیک اعمال کر کے چھڑا لو، اور نہیں چھڑاتے تو پھر یہ جہنم کے عذاب کے لیے تیار. استغفر اللہ. یہ جان پھنسی ہوئی ہے، رہن رکھی ہوئی ہے، اس کو چھوڑانے کے لیے ایمان و نیک اعمال لے کر آؤ. فرمایا الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے. یتساءلون، گناہ سوال کر رہے ہوں گے. عن المجرمین، مجرمین سے. ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی. کتنی وسعت جنت کی، کتنی وسعت جہنم کی، اس سب کے باوجود یہ کمیونیکیشن ہوگی، مکالمہ، ڈائلاگ اللہ نقل فرما رہے. ما سلککم فی سقر،
جہنم والوں سے جنت والوں نے پوچھا کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ کافر سے ایمان کا مطالبہ ہے، ایمان لانے والوں سے نماز کا مطالبہ ہے۔ پہلا جواب نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ کا حق بھی پامال اور بندوں کا حق بھی پامال۔ کچھ لوگ حقوق العباد کا بڑا زور دیتے ہیں، بالکل صحیح بات، ہم بھی دیتے، لیکن حقوق اللہ کو پامال کرنے کی اجازت تو نہیں۔ پہلا سوال اللہ کے حق کے بارے میں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ کا حق پامال، بندوں کا حق پامال، زندگی بے مقصد گزاری، آخرت کو جھٹلایا، کیا ہو گیا؟ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور ٹھکانہ کے در ہے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہوا؟ وہ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو بھاگے جاتے شیر سے، شیر کو دیکھ کر وہ جنگلی جو گدھے بھاگتے ہیں۔ ان کا معاملہ بھی کیا ہے کہ حق سے دور بھاگے چلے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی الصحف منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائیں، ہر ایک کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ آ جائے۔ ان کا یہ تقاضا ہے، معاذ اللہ۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کا تصور غلط ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، ان کا طرز عمل غلط ہے۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے یقیناً۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہ اللہ اس لائق ہے کہ وہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مطالعہ مکمل ہوا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔